کہ جب تک آپ سیاسی طور پر اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، نہ یہ ناانصافی کا دور ختم ہوگا، یہ جو نفرت کا طوفان ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ جو بربادی کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، جو لوگ آج ہمارے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، جو ہم کو آئین میں، سنویدھان میں جو حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، جو شریعت ہم کو سنویدھان میں اجازت دی گئی کہ آئین کی دفعہ 29 کے تحت مجھے اپنی تہذیب اور تمدن کی گارنٹی دی گئی، ایک ایبسولوٹ رائٹ دیا گیا، وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں، میری جماعت کے پیغام کو دہرا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو بنانا پڑے گا۔ بھول جائیے وہ دل فریب جھوٹی باتوں کو کہ جو کہتے تھے لوگ کہ نہیں فرقہ پرست طاقتوں کو ہم اقتدار پر آنے نہیں دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھ لیا کہ جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ نہ صرف ناکام ثابت ہوئے بلکہ ان کی وجہ سے آج ملک کے اقتدار پر ایسی جماعت برسر اقتدار جماعت ہے جو بھارت کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے، یعنی بی جے پی۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اقلیتیں، ہمارے دلت بھائی اور بہن، آدی واسی، میری اس بات کا نوٹ لیں، سیاسی طاقت بنیے۔ اگر آپ کو اپنی تہذیب، تمدن کو، بلکہ اس وطن عزیز کو بچانا ہے، اس وطن عزیز کی خوبصورتی کو، اس کی پلورلزم کو، اس کی ڈائیورسٹی کو بچانا ہے، تو کوئی ایک راستہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریے۔ اتر پردیش میں ہم پکارتے رہے، ہم کہتے رہے کہ دیکھو آپ میں یہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی حکومت کو بدل سکیں، آپ میں اتنی طاقت تھی، ہے اور رہے گی کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکیں گے۔ مگر ہوا کیا؟ وہی پرانی سیاست، ناکام سیاست جو پچھلے 50-60 سال سے کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں سے، اس کو دہرایا گیا اتر پردیش میں، اور آپ نے ووٹ تو دے دیا اتر پردیش میں، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی جے پی کا دوبارہ برسر اقتدار جماعت بن کر ابھری۔ اگر آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر لیتے، اگر آپ اپنی آواز کو اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں پہنچا دیتے، تو آپ کے لیے لڑنے کے لیے، آپ کے حق کے مطالبے کے لیے آئین کا حوالہ دے کر آپ کی جان اور مال اور تہذیب کا تحفظ کی لڑائی کو لڑ سکتا تھا۔ مگر آپ کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ نہیں، ہم کو حکومت کو بدلنا ہے، آپ حکومت کو نہیں بدل سکتے۔ یہ موجودہ دور کی سیاست کو آپ کو سمجھنا ہے۔ میں سیاست کا ایک طالب علم ہوں، اور مجھے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا بہت اپنے فضل سے مجھے سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا، جو میں نے سیاست مرحوم قائد سالار ملت کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی، وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ موجودہ دور حکومت آپ نہیں بدل سکتے بلکہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے۔ اس بات کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہے۔ یہ کوئی بزدلی کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، اور ہو سکتا کہ میرے اس تقریر کے بعد تبصرے، تنقید شروع ہو جائے گی۔ مجھے ان تنقید کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ جنہوں نے اپیلیں کی تھی اتر پردیش میں کہ حکومت کو بدلنا ہے، کہاں ہیں تم لوگ آج؟ کہاں ہیں تم لوگ آج؟ تمہارے چہرے نظر نہیں آتے؟ جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے تھے گنگا جمنی تہذیب کی، آج کہاں ہیں تم لوگ؟ نظر نہیں آتے۔
اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مجلس اتحاد المسلمین نے جو کام تلنگانہ میں کیا، جو مجلس اتحاد المسلمین نے اللہ کے فضل و کرم سے مہاراشٹرا میں جو ہم کو کامیابیاں ملی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جو بہار میں مجلس کو کامیابی ملی، وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو۔ جو کل تک بہار کی اسمبلی میں سیمانچل کا نام لینے سے لوگ ڈرتے تھے، کتراتے تھے، شرمندگی محسوس کرتے تھے، آج بہار کی اسمبلی کے سیشن کے دوران ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی ایک دن مجلس کے اراکین اسمبلی سیمانچل کی عوام کی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، ایوان اسمبلی کی کارروائی کو روک دیا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ سیمانچل کے انصاف کی لڑائی میں جب بہار پردیش کے صدر اختر علی ایمان نے لڑائی لڑی تو ان کو اٹھا کر اسمبلی کے باہر رکھ دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر عوام دیکھ رہی ہے کہ کون ان کی آواز کو اٹھا رہا ہے، کون انصاف کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین کے اس پیغام کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش میں آج 100 سال سے پرانا جامعۃ الاشرفیہ مدرسے میں 50 سال پرانی ایک عمارت کو بلڈوزر سے ڈیمولش کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ وہاں کا مقام رکن اسمبلی سماجوادی پارٹی کا ہے، ایک بیان تک نہیں دیتا۔ پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں جامعۃ الاشرفیہ مشہور ترین ہے، مگر کوئی بیان نہیں۔ کانپور میں ایک مدرسے کو منہدم کر دیا گیا تو ویڈیو میں بتایا گیا کہ مدرسے کے ذمہ داران قرآن کریم کے پاروں کو مٹی اور ملبے سے اٹھا رہے تھے۔ یہ آپ کی قرآن سے محبت ہے؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ ایجنٹ؟ کہاں گئے وہ بروکر جو چودھری بن کر مسلمانوں کی عورتوں کا سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت بدلو؟ کہاں ہے تم آج نہیں بول سکتے، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے۔ گھر کی حفاظت یا تو کتا کرتا ہے یا چپراسی کرتا ہے، تو کم سے کم مجلس اتحاد المسلمین کو ان دونوں میں سے ایک تو بنا لو آپ، تاکہ ہم آپ کے چپراسی بن کر رہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے لڑتے رہیں۔ اس بات کو بھارت کے اقلیتوں کو اس بات کو سمجھنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری اس بات پر بہت سے لوگ چراغ پا ہوں گے، بہت سے لوگ کے پیٹ میں درد ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، بلکہ ہمیشہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، کیونکہ تم نے مسلمانوں کا فائدہ نہیں کیا، تم نے مسلمانوں کا نقصان کیا۔ اگر تم نیک نیت بھی ہو تو تم کو سیاست سمجھ میں نہیں آتی، تم کو زمین پر کیا ہو رہا نظر نہیں آتا۔ کوئی ایسا دن نہیں جاتا جہاں پر مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، کوئی ایسا دن نہیں جاتا۔ جہانگیر پوری دلی میں دلی کا بی جے پی کا صدر خط لکھتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ پتھر پھینک رہے تھے، ان کے گھر کو توڑ دیا جائے۔ دوسرے دن بلڈوزر پہنچ جاتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کوئی نظر نہیں آیا جہانگیر پوری میں۔ اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، رات کے اندھیرے میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ دلی کے ہمارے صدر کلیم الحفیظ صاحب اور مجلس کے اراکین کے ساتھ مسجد کے سامنے جو گیٹ تھی اس کو توڑ دیا گیا، اور پھر دعوے کرتے ہیں قوم قوم قوم۔ کانپور میں مدرسے کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا، قرآن کے پاروں کو مٹی کے ملبے سے اٹھایا گیا، جامعۃ الاشرفیہ کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا۔ کہاں گئی تمہاری قوم سے محبت؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیں، بلکہ میرا ماننا یہ ہے، مجلس کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، لوگوں میں بھارت کی جمہوریت کے سلسلے میں اور اعتماد بحال ہوگا، آئین اور سنویدھان مضبوط ہوگا۔
اگر آپ صرف ٹویٹر پر تنقید کر دیں گے, سوشل میڈیا فیس بک پر جا کر دو جملے لکھ دیں گے, آنکھ میں آنسو لا لیں گے اور بولیں گے اللہ ان کو غارت کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھو. مسجد کے ممبر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں, احد کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی بھی ڈالی گئی. طائف کا سفر بھی ہمارے سامنے ہے. شعب بن ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ بھی شامل ہے, اور فتح مکہ بھی ہمارے سامنے ہے. بدر بھی ہمارے سامنے ہے, خندق بھی ہمارے سامنے ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھو اگر ہمتیں پست ہو جائیں گی اور صرف الیکشن کے وقت آپ اٹھ کر بولیں گے حکومت کو بدل دوں گا, نہیں, آپ کو سیاست کرنا ہے. سیاست یہ ہوتی ہے کہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو. یہ لوگ آپ سے جو کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن کے وقت ووٹ ڈال دو, نہیں, یہ آپ کو گونگا سمجھ رہے ہیں, کم عقل سمجھ رہے ہیں. مجلس آپ کو کہہ رہی کہ آپ کو اللہ نے دماغ دیا, سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ دیا ہے. آپ دیکھو کہ تلنگانہ میں ہو, مہاراشٹر میں ہو یا پھر بہار میں ہو, جہاں پر مجلس کے اراکین اسمبلی ہیں, ہمارا کام, ہمارا احتجاج, ہماری وابستگی, ہماری محنت, ہمارا اخلاص آپ کمپیئر کر کے دیکھ لو ان دوسری جماعت کے اراکین سے. منہ تک نہیں کھولتے, منہ تک نہیں کھولتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, چوتھی بات یہ ہے کہ جو کچھ مدھیہ پردیش میں ہوا, راجستھان میں ہوا, بلکہ راجستھان میں تو ایک ویڈیو سامنے آیا کہ جودھ پور میں حضرت پولیس کہ ایک کانسٹیبل صاحب ایک پٹی اپنے سر کو باندھ لیتے ہیں, اس میں لال رنگ ہے, اور بتاتے ہیں کہ میں زخمی ہو گیا, اس کے بعد ماشاءاللہ سے حملہ کر دیتے ہیں ٹوپی والوں پر. کیا پولیس ہے اشوک گہلوٹ کی حکومت میں کہ عید بھی ہم خوشی سے نہیں منا سکتے؟ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ کیوں نہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ نہیں تھی؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. ہم یہ نہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ اتراکھنڈ جلال پور میں کیا ہوا. کھیتوں میں لوگ رہ رہے ہیں, ڈر کے اپنے گاؤں کو نہیں جا رہے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ؟ تم سے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں نہیں صبر کرو. صبر کرنا, ہمت کو پست ہونے نہیں دینا, اور ڈٹ جانا اپنے کام کے سلسلے اور کمر بستہ ہونا, یہ معاملہ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ملک میں اب بی جے پی ایک نیا شوشہ شروع کر دی کہ یونیفارم سول کوڈ ہم لے کر آئیں گے. میں بی جے پی کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یکساں سول کوڈ یو سی سی, کیا جب آئین اور سمویدھان بن رہا تھا, قانون ساز اسمبلی میں, جس کو انگریزی میں کہتے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں, کیا بابا صاحب امبیڈکر نے نہیں کہا تھا کہ یکساں سول کوڈ رضاکارانہ ہونا چاہیے, لازمی نہیں بنایا جا سکتا؟ کیا بابا صاحب نے نہیں کہا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں؟ مگر بی جے پی بولیں گے نہیں, یو سی سی کا امپلیمنٹیشن ہونا. اچھا, جو ہندو میرج ایکٹ جو پارلیمنٹ سے بنایا گیا, اس میں اب تبدیلی پیدا کریں گے. بھارت میں ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی کے تحت ٹیکس میں آپ کو ریبیٹ ملتا ہے. کس کو نہیں ملتا؟ مسلمان کو, عیسائی کو, جو شادی نہیں کیا اور جس کو اولاد نہیں. کتنا ٹیکس کا ریبیٹ ملا؟ 3604 کروڑ کا. میرے کو بھی دو آپ کیوں روک رہے ہم کو؟ کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کا وائلیشن نہیں, رائٹ ٹو ایکوالٹی کا؟ اچھا, ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو میرج ایکٹ آدیواسیوں پر, قبائلیوں پر لاگو نہیں کر سکتے. کیا کریں گے اس کا آپ؟ اور پھر نہیں, صرف مسلمانوں کے اوپر, مسلمانوں کو نہیں, 2 شادی کرتے, 3 شادی کرتے, 4 شادی کرتے,
بچے اتنے پیدا کر دے رہے کہ پورے ملک میں مسلمان کی آبادی ہو جائیں گے, میجورٹی ہو جائیں گے. میں بی جے پی والوں کو اور آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, اور جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, آپ مسلمانوں سے نفرت نہیں بلکہ آپ بھارت سے نفرت کر رہے ہیں. آج ہی آیا کہ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5 کی رپورٹ ہے کہ ٹی ایف آر گر چکا ہے, یعنی آبادی گر رہی ہے, آبادی گر رہی ہے. اب 2 بچوں کا قانون بنائے تو دیش کا نقصان ہے, دیش کا نقصان ہے. اب اس پر کیا بولیں گے نریندر مودی, امیت شاہ, آر ایس ایس, سنگھ پریوار کے لوگ بہت پیدا کر رہے. ارے کہاں پیدا کر رہے, آپ ہی کی رپورٹ ہے گر گیا. ٹی ایف آر گر چکا ہے. کہاں ٹی ایف آر بڑھ کے ہے, وہ نارتھ ایسٹ اسٹیٹس میں ہے, تھوڑا بہار میں ہے. وہ بہار میں ہے تو خالی اختر الایمان شاہ نواز کی وجہ سے نہیں ہے, سب کی وجہ سے ہے, سب کا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اکیلے اختر الایمان, انظر نعیمی, عادل کا ابھی شادی ہوئی عادل کی, ان کا تو ابھی کچھ آمد ہی نہیں ہوئی ہے, ہوں گی انشاءاللہ, اللہ نیک صالح اولاد دے. مگر پاپولیشن ٹی ایف آر گر چکا ہے, یہ آپ کی رپورٹ ہے. نہیں مسلمان, اب اگر کوئی بولا آپ کے سامنے تو بولنا یہ ٹی ایف آر کیا ہے, نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 5. دیکھو سناٹا طاری ہو جائیں گا ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اب دوسروں سے منہ لگا لیتے, ہمارے سے منہ نہیں لگتے.